اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں طبقہ نسواں کے لیے ARYQTV کی یہ خوبصورت کاوش اور عمدہ صغیر، جس میں شریعت مطہرہ کے یعنی جو تعلیمات ہیں، جو ہمیں دینی معاملات ہیں اور روزمرہ کے معاملات میں ہم شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر گھر تک، ہر دہلیز تک دینی تعلیمات کو پہنچایا جائے تاکہ ہماری بہنیں، خواتین، مائیں، بیٹیاں، بیویاں اپنے گھروں میں شریعت کی پریکٹس کو عمل میں لا سکیں۔ جناب ہم نے جو کل پروگرام پیش کیا الحمدللہ وہ سلام کے تعلق سے کیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو دین ہے وہ سلامتی کا، امن کا مذہب ہے، اور ہمارا دین ہمیں یعنی ملحوظ رہے، پیش نگاہ رہے، پیش نظر رہے کہ ہم جناب سلامتی ہی کو پھیلانے والے بھی ہیں، اور ایک مومن، ایک مسلمان بندہ مومن یا مومنہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ کل بڑی پیاری پیاری نیتیں کرنا ہمیں مفتی احسن صاحب نے سکھائی بھی ہیں، اور سلام کا بڑا پیارا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سکھلایا ہے۔ آج بھی جناب ہم اپنے گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ سلام ملاقات یعنی جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس سلام کے حوالے سے آپ نے سمجھایا کہ اگر کوئی مانے نہ ہو تو اس سلام کو کرنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور جناب ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ جو سلام ہے، جو تحیہ ہے، جو گریٹنگ ہے، اگر ہم سلام نہیں کرتے اور ادر دین سلام دیگر جو ورڈز آف گریٹنگز ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں تو جناب شرعی طور پہ اس کی اجازت ہمیں نہیں۔ اگر سلام کے بعد دیگر ورڈز یوز کیے جاتے ہیں تو جناب اس کی اجازت ہمیں دی گئی ہے شریعت مطہرہ کی جانب سے، اور پھر کنڈیشنل ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ مفتی صاحب نے ہمیں سمجھائیں۔ ہماری عالمات بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم نے سوالات ان کے سامنے بھی رکھے۔ آج جناب ہم سلام ہی کے احکام پہ مزید سوالات پروگرام میں شامل کریں گے، سلام کی فضیلت کے تعلق سے۔ پھر جو ورکنگ لیڈیز ہیں، آفیسز میں جو کام کرتی ہیں، وہاں یقیناً مرد حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، تو اب کس طرح سے سلام کیا جائے گا، شرعی حکم کیا ہوگا، یعنی کولیگز کو آپس میں سلام کرنا شرعی اس کا طریقہ کیا ہے، واٹس ایپ پہ یا دیگر ہم موبائل ایپس جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ای میلز پہ یا جو ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، SMS کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سلام یا AOA لکھ دیا جاتا ہے، السلام علیکم کی جگہ ایبریویشنز یوز کی جاتی ہیں۔ ان تمام سوالات کو آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ آج جو عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں دونوں، عالمہ صوبیہ شاکر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں۔ اور جناب عالمہ صدف پروین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدف آپ کیسی ہیں میری بہن؟ الحمدللہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جناب ہمارے استاد بھی آن بھی پر موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ سلام کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کلام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہر قوم کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے، ملت ہوتی ہے، لیکن ملت اسلامیہ اس کے شاعر میں سے ایک بنیادی شعار سلام کرنا ہے، اور سلام نہ صرف یہ کہ دوسرے مسلمان کی دلجوئی کا سبب بنتا ہے، اسے اپنی عزت افزائی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ کمپلیٹ دعا اور کار ثواب بھی ہے۔ اگر ہم قرآن عظیم کی جانب توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں سلام کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ مفہوم آیت یہی ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحیت پاکیزہ اور مبارک شے ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں احادیث کریمہ، تو سلام کی پوری تعلیمات ہمیں احادیث کریمہ سے ہی ملتی ہیں۔
لیکن جب بات فضیلت کی جائے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، اور ان میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سلام کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے صحیحین میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور ہرگز کامل مومن نہ ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز تعلیم نہ کروں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو پھر ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں اسلام کی عمدہ صفات کو جب پوچھا گیا کہ کیا ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے اس میں بھی سلام کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے دونوں کو سلام کرو. تو اس سے ایک سوسائٹی پہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ جب وہ کسی کو نہیں بھی جانتا اسے بھی سلام کرتا ہے تو پھر جس کو سلام کیا جاتا ہے اسے بہت اچھا سا محسوس ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں حدیث کریمہ میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جتنا ہم بہتر اور عمدہ انداز سے سلام کریں گے اتنا نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. جیسے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا السلام علیکم. سرکار علیہ السلام نے انہیں جواب ارشاد فرمایا، وہ تشریف فرما ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے 10 ہیں، یعنی ان کو 10 نیکیاں ملیں. اس کے بعد دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار علیہ السلام نے انہیں بھی جواب ارشاد فرمایا. جب وہ تشریف فرما ہو گئے تو سرکار نے فرمایا ان کے لیے 20 ہیں. اسی طرح تیسرے آئے اور انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سرکار علیہ السلام نے اسی طرح کے ماحول میں پھر فرمایا ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک اور چوتھے شخص آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے 40 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سلام کرنا انتہائی آسان سا کام ہے کہ ہم سلام کریں اور ڈھیروں نیکیاں ہم آسانی کے ساتھ اس میں حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور طویل حدیث ہے جس کے اندر ایک تنازع تھا اور سرکار علیہ السلام نے آفر کرتے رہے کہ آپ اگر اس کو اس طرح سے سولو کر لیں، 2 لوگوں کا تنازع تھا، تو آپ کو جو ہے وہ اس کے بدلے درہم ملیں گے، دینار ملیں گے، یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام نے جنت کی آفر بھی کی کہ آپ کو اس کے بدلے جنت ملے گی، لیکن سامنے والا مسلسل انکار کرتا رہا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی شخص کنجوس نہیں سوائے اس کے جو سلام نہیں کرتا. تو یہ ایک بخل کی علامت بیان کی گئی ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم جب بھی ملاقات کریں تو ہمیں اظہار محبت اپنے مسلمانوں سے کرنا چاہیے اور انہیں ہم سلام کریں. اب رہا سوال یہ کہ شریعت اس بارے میں کیا بیان فرماتی ہے، کیونکہ ہماری شریعت پردے کی تعلیم بھی بیان فرماتی ہے، تو مرد اور خواتین جو کہ اجنبی ہیں خاص طور پر ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ان قریب ہی آپ سن لیں گے. لیکن یہ کہ ہمیں اس تمام چیز سے اتنا ضرور سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ممکن ہو آسان طریقہ ہے ہمیں نیکیاں کمانے کا کہ ہم سامنے والے کو سلام کریں. کثر شان سمجھتے ہیں نا اسٹیٹس سمبل کہ ہم کیوں پہلے سلام کریں، دوسرا ہی پہلے سلام کرے. تو جناب سلام میں پہل کر لیجئے، یہ آپ کو تکبر سے پاک کرتا ہے. اور ادب کا تقاضا یہی ہے، کل بھی اس حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. احترام کا بھی یہی تقاضا ہے. ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور عالمہ صدف اب بات کرتے ہیں کچھ آفیسز کے تعلق سے. آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں اسپیشلی لیڈیز جو خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں، تو جب وہ مرد حضرات کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اب کولیگز کو جو سلام کیا جاتا ہے اور پھر جو جواب دیا جاتا ہے ان دونوں کا شرعی حکم بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں تعلیم شرع یہ ہے کہ اگر دونوں جانب سے محارم موجود ہیں، مثلاً بیٹی ہے، والد صاحب کو، چچا، تایا، یہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں محارم، ان کو سلام کرے. اسی طرح جو محارم ہیں وہ اپنی جو محارمہ خواتین ہیں ان کو سلام کریں. اس میں تو کوئی حرج نہیں، تو بالکل جائز صورت ہے. کلام جہاں پہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے محارم کا، غیر محارم کا ایک دوسرے کو یا اجنبیوں کو ایک دوسرے کو سلام کرنا. تو یہاں پہ چند ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ کوئی بہت جیسے بوڑھے شخص ہیں اور کوئی جوان عورت ہے وہ ان کو سلام کرے تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح دوسری جانب سے اگر کوئی بوڑھی عورت ہے انہیں کوئی جوان مرد سلام کرے تو یہ بھی جائز ہے. اب اگر لے لیا جائے رشتہ دار، اگر جیسے کم عمر کی خواتین ہیں، جیسے اتنی زیادہ بوڑھی نہیں ہیں، ان کو جو ینگسٹر ہوتے ہیں جیسے جوان بچے اور بچیاں ہیں
وہ سلام کریں تو یہاں پہ اب بھی حکم جواز ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنا عرف اور ماحول وغیرہ دیکھیں خالہ تو ہیں، اگر پھوپھیاں ہیں، یہ تو ممانیاں محارم ہے ہیں، نا، ممانیاں ممانیاں وغیرہ، اسی طرح بھابیاں اس طرح جی کی، بھابیاں ٹھیک، وغیرہ، اگر ان کو نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، برا مانا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، ادب نہیں تمیز نہیں سکھایا، جی انہوں نے جی تو بالکل، سلام ہی نہیں کیا، اور اس پر ناراضگیاں بڑھتی ہیں اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اگر کچھ نہ بھی کہیں تو قلبی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ویسے بھی غیبت کرنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کو انہوں نے تمیز اور سلیقہ نہیں سکھایا. تو یہ یہاں معاملات پہ ہوتے عرف ہیں، کا تو اس لیے اعتبار کیا یہاں پر جائے گا. پھر سلام کیا جائے گا، ٹھیک، اور اسی طرح اگر اس کے جسٹ اپوزٹ کے سلام کیا گیا تو جواب بھی دیا ٹھیک جائے ہے، گا. ٹھیک ہے، اب یہ کہ بالکل ہی اجنبی ہیں، جیسے کوئی راہ چلتا ہوا جوان مرد جا رہا ہے، کوئی اجنبی عورت اسے سلام کرے، اسی جی طرح کوئی راہگیر خاتون ہے اس کو کوئی مرد سلام کرے، جی تو یہاں پر تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ محل فتنہ ہے، یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگا. ہاں جہاں پہ ضرورت شرع متحقق ہو، جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ایک جگہ آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسے ہم کسی عالم یا مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں، تو اب کیونکہ یہاں پہ ضرورت شرع متحقق کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے نا برا مانیں گے کہ یہ تو اسلام کی جیسے بنیادی چیزوں میں سے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کریں، انہوں نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا. جی تو اس لیے اب یہاں پہ بھی سلام کرنا جائز ہوگا. اسی طرح اگر سلام کیا گیا تو اس کا جواب دینا بھی جائز ہوگا. جائز ہوگا. جناب ہماری خوش نصیبی ہے، ہم سیکھتے ہیں، اور ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ سکھاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہیں. شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم ہماری رہنمائی کے لیے آج بھی آن بی پر براہ راست موجود ہیں. جناب آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام کی فضیلت، اور آفیسز میں جو خواتین اور حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہاں کیا خواتین مرد حضرات کو سلام کر سکتی ہیں اور جواب دینے کا کیا حکم شرع ہوگا، ان کی سمجھ پڑھتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ہمایوں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. حضرت بات سلام کی فضیلت کے تعلق سے ہو رہی ہے. اچھا، اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، اور بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم حضرت سے ان دونوں سوالات کے جوابات شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی پہ آج بات ہو رہی ہے، یعنی تم پہ سلامتی ہو. بندہ مومن کا شعار ہے کہ جب وہ کسی دوسرے مومن سے، مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اسے دعا دیتا ہے، اور یہ ضمانت دیتا ہے کہ جو سامنے والا ہے یا والی ہے وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گی. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر طرف امن و امان ہو، سلامتی کا دور دورہ ہو. جناب ہمارے ساتھ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم آن بی پر براہ راست موجود ہیں، اور سلام کی فضیلت اور کلیگز کا جو آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا جو کالیگز ہیں، تو شرعی حکم اس حوالے سے کیا ہوگا، آئیے جانتے ہیں. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سلام کی تو خیر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. سلام کے فضائل پہ کل بھی بات ہوئی، آج بھی بات ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ سلام کی فضیلت کے لیے کہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. جی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور وہ خود بھی بلند پایا فقیہ ہیں، اور فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. جی. وہ بارہا ایسا ہوتا کہ بازار تشریف لے جاتے اور بغیر کچھ خریدے ایسے ہی واپس آ جاتے. تو ایک دفعہ جو ہے ان کے ایک معتقد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، شاگرد تھا، اس نے کہا کہ حضرت ہم جاتے ہیں اس طرح اور آپ لیتے کچھ نہیں ہیں، ایسے ہی آپ جو ہے وہ بازار کا دورہ کر کے تشریف لے آتے ہیں واپس. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ جا کر سب کو سلام کروں اور سلام کا اجر حاصل کروں. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. سلام کی وہ فضیلت ہے کہ وہ صحابی کہ جو خود فقیہ صحابی ہیں اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کے معاملے میں متحری تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. ویسے تو سارے ہی صحابہ سبحان اللہ، سارے ہی نجوم الہدایہ ہیں، سارے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے اور آپ کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والے تھے. جی. لیکن کچھ بطور خاص مشہور ہیں
اس میں. ان میں سے ایک ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطور خاص مشہور ہیں. ان کو اسپیسیفائی کر کے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ چن چن کے وہ کام کرتے تھے کہ جو سرکار علیہ السلام نے کیے ہوتے تھے. چاہے وہ سرکار علیہ السلام نے کوئی کام اتفاقاً بھی کبھی فرمایا ہوتا تو آپ وہاں جا کر وہ کام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو متبع سنت آپ ایسے تھے. تو سلام کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اس طرح بازار صرف اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں جا کر سب مسلمانوں کو سلام کروں گا اور اس سلام کا سے اجر کماؤں گا. اور پھر اس سلام سے محبت بھی بڑھتی ہے, محبت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے. اور ہمیں باقاعدہ حکم بھی دیا گیا ہے سلام کرنے کا کہ سلام کرو جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی. یعنی حدیث کریمہ میں یہ تلقین فرمائی گئی, یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سلام کرو. حدیث شریف ہے کہ سلام کرو اسے بھی جسے جانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں جانتے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سلام کیسی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ صرف جاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں, نہ جاننے والوں کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں. یہ ہمارا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے, مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے. مسلمانوں کا شعار اور وتیرہ یہ رہا ہے شروع سے کہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, جو مسلمان ہیں سارے مسلمان آپس میں چونکہ بھائی ہیں تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے. تو جہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر بہرحال سلام کیا جائے گا. کوئی معنی شرعی نہ ہو وہاں بہرحال سلام کیا جائے گا. خیال میں کال ہے. جی بالکل. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. مجھے یہ پوچھنا تھا, بینک کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ ہاؤس لون اور پرسنل لون جو دیتے ہیں بینک والے خود ان لوگوں کو ورکر کو اپنے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاؤس لون اور دوسرا کون سا لون؟ ٹھیک ہے بتا. اچھا ہاؤس لون اور پرسنل لون دیتے ہیں پرسنل لون. والے نا اچھا اپنے ورکر کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. اور کوئی سوال ہے؟ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری پیاری بہن حمیرہ ہمارے ساتھ ہے. جی حمیرہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ندا پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو, خالی ہو گھر, اس گھر میں کوئی انٹر ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے سلام کرنا چاہیے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرنا چاہیے. تو اس کا درست طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو سلام کی اور جواباً وہ غلط طریقے سے اس کا جواب دیتا ہے یا سلام علیکہ اس طرح سے کہہ دیتا ہے یا اس کو صحیح طرح سے ادائیگی نہیں آتی, کیا وہ اس طرح سے گناہ گار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور میں لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر نماز کی فرض نماز میں تیسری اور یا دوسری رکعت میں بھول کر اتحیات پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے, شامل کیے جائیں گے. جی حضرت آپ کے سمت آئیں گے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سلام ہمارے اہل اسلام کا شعار یہ رہا ماضی میں, اور آج بھی جو باعمل مسلمان ہوتے ہیں ان کا شعار یہی ہے کہ جسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اسے سلام کرتے ہیں. تو سلام کو عام کرنا چاہیے, سلام کو عام کرنے کا حکم ہے. دو چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ہمارے دین اسلام کے اندر, اور دونوں ہی چیزیں خلق خدا کی خدمت سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور مسلمانوں کے مابین اخوت بڑھانے سے بھی تعلق رکھتی ہیں, اور سب انسانوں کے مابین الفت اور محبت قائم کرنے کا باعث ہیں. وہ دو چیزیں جو بیان فرمائی گئیں, ایک اطعام الطعام اور دوسرا افشاء السلام, کھانا کھلانا, اور افشاء السلام یعنی سلام پھیلانا. ایک ہے سلام کرنا اور ایک ہے سلام پھیلانا. سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو سلام کیا جائے. یعنی اس کی یہ اتنی تاکید فرمائی گئی ہے. تو اس لیے اور یہی دیکھیں کہ آپ ہمارے جتنے بھی صوفیہ صافیہ ہیں کہ جن لوگوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اور ان کی مسائی جمیلہ سے جوک در جوک لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں, اتنے دور دراز خطوں میں, ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اور دیگر علاقوں میں, عرب شریف سے دور جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر صوفیہ صافیہ کی مسائی جمیلہ کا بڑا دخل ہے. تو جتنے بھی صوفیہ صافیہ کی خانقاہیں ہیں, ان کے زوایا ہیں, ان کے رباط ہیں, آپ آج بھی دیکھیں وہاں پر الگ سے باقاعدہ لنگر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. آج بھی لنگر کھانے باقاعدہ قائم ہیں. یعنی صوفیہ صافیہ بھی اس تعلیم کو عام کرتے تھے, اطعام الطعام اور افشاء السلام, کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا. تو اس لیے جو ہے سلام پھیلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جہاں کوئی جہاں معنی شرعی ہے وہاں تو معنی شرعی ہے, وہ اکثر ہمارے اس میں بیان ہوتا رہتا ہے پروگرامز کے اندر. جہاں معنی شرعی نہ ہو وہاں بہرحال سلام کیا جائے گا, بلکہ سلام کو پھیلایا جائے گا. سلام کو پھیلانے میں ہم سب مسلمانوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے حضرت, آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی بات مکمل ہو گئی. اور ایک بات
ویسے ضمناً کر دیتا ہوں کہ لیکن اس میں سنجیدگی بھی ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں سلام کرتے ہوئے یا سلام کے جواب دیتے ہوئے کہ جس سے استہزاء محسوس ہوتا ہے. بھلے ان کی استہزاء کی نیت نہ ہو تو وہ بار بار جیسے سلام کریں گے بار بار کریں گے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سلام شعار اسلام ہے, تو ایسا کوئی بھی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے شعار اسلام کی تضحیک یا استہزاء کا پہلو نکلتا ہو. پھر اگر قصداً ایسا ہو اور جانتا ہو بندہ کہ شعار اسلام ہے اور پھر اسے بگاڑ رہا ہو, اس پہ تو سخت حکم لگ جاتا ہے. تو بہرحال حکم تو ہم کسی پہ نہیں لگا رہے, ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ شعار اسلام کوئی بھی ہے اس کی تضحیک یا استہزاء کسی بھی انداز پر ہمارے کسی پہلو سے بھی ہم سے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے حضرت, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی اسم بتاؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر. اور ایس ایم ایس پہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم سب ڈیجیٹل ہو گئے ہیں, تو کچھ ڈیجیٹل باتیں بھی ہونی چاہیے جناب. ای میلز پہ, واٹس ایپ پہ اور دیگر ایپس پہ جو سلام کیے جاتے ہیں اور اس میں جتنے بھی طریقے رائج ہیں میری بہن, سب کے حوالے سے شرعی حکم بتا دو. لیکن اس وقت ایک کالر بھی شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟ جی میم, میں نے سر سے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی جو پوئٹری شاعری ہے اس کی بک کا نام بتا دیں پلیز. اعلیٰ حضرت کی بک کا نام بتا دیں؟ ہاں جی, ان کی شاعری کی جو بک ہے نعتیہ. اچھا ٹھیک ہے جی, حضرت موجود ہے. ہدایت بخشش کے علاوہ جتنی بھی ہوں گی سب حضرت آپ کو بتائیں گے, اور جس طرح سے وہ بتائیں گے بس لکھ لیجئے گا, کاپی پین لے کے بیٹھیے گا جب میں ان کی سمت جاؤں گی. جی اپنی بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کا جواب دینا کیونکہ واجب ہے, لہٰذا علماء نے اس میں ویسے تو دونوں طریقوں کو جائز قرار دیا ہے کہ جب لکھا ہوا سلام ہمیں موصول ہو تو پہلے آپ جو ہے وہ جواب دے دیں یا آپ بعد میں بھی جواب دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لہٰذا بلا عذر شرعی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا یوں فرمایا کہ جیسے ہی آپ کو موصول ہو سلام آپ ویسے ہی جواب دے دیں اور بعد میں تحریر کر لیں. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ کو کوئی خط موصول ہوتا اور اس کے اندر سلام مرقوم ہوتا تو آپ پہلے اولاً زبان سے اس کا جواب ارشاد فرماتے اور پھر اس کے بعد آگے جو مضمون خط ہوتا اس کی جانب التفات فرماتے. تو لہٰذا اس میں ضروری یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ زبان سے ہی, جیسے ہمیں ایس ایم ایس ملا اس میں سلام لکھا ہے تو ہم وعلیکم السلام کہہ لیں اور باقی مضمون کو پھر بعد میں پڑھ لیں, یہ بہتر طریقہ ہے. اور جب ہم انہیں جواب لکھنا چاہیں, رپلائی کرنا چاہیں تو ہم بھی سلام لکھ دیں, یہ بھی ایک مناسب صورتحال ہے. یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتی ہوں میں کہ جب ہم سلام کا جواب دیں تو کم از کم آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے کان خود سن لیں. کیونکہ ہماری عموماً ہوتا ہے کہ سلام لکھا اس طرح کر کے آگے بڑھ گئے یا سلام ہے تو جو ہے جسچر دے دیا کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے, جواب بھی دے دیا. اور اگر لکھا ہوا ہو تو پھر اس میں تو مطلب کوئی سنے یا نہ سنے بس ہو ہی جاتی ہیں معاملات. ہندو پاک میں بہت ساری چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں تو منہ میں کبھی کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ پھر منہ ہلا دیتے ہیں, ایسے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے نا. بہت چیزیں کھانا تو بہت کامن ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ لیکن کوشش کریں کہ جواب دیں باقاعدہ, منہ کھول کے باقاعدہ جو ہے جواب دیں. اسی طرح وائس میسج ہوتے ہیں ان کے اندر سلام ہوتا ہے تو پہلے جو ہے وہ جواب دے دیں, پھر ان کو بھی سلام کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رپلائی بھی اٹیچ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے جی. کب سلام نہیں کرنا چاہیے عالمہ صدف؟ جیسا کہ ابھی انٹرو میں ہی آپ نے کہا کہ ملاقات کرتے وقت سلام کرنا جبکہ کوئی معنی نہ ہو یہ سنت موقدہ ہے. اب وہ معنی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, تو جیسے آپ ملاقات کے لیے کسی کے پاس گئے, اب وہ ذکر و اذکار میں, تلاوت قرآن میں, یا اسی طرح فقہاء نے لکھا کہ مسجد میں گئے کوئی نماز کے انتظار میں ہے, اسی طرح اذان, اقامت, خطبہ چاہے وہ کوئی سا بھی ہو, عیدین کا ہو یا نکاح وغیرہ کا, اس وقت میں سلام کرنا. اسی طرح کوئی کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہو اس وقت میں بھی یہ سلام کرنا منع کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ایسے موانع ہوتے ہیں کہ مثلا کسی کا جو عمل ہے, مثلا وہ فاسق معلن ہے, اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, تو اگر وہاں پہ کوئی محل فتنہ نہ ہو, یعنی اگر آپ اس کو سلام کرنا منع ہوتا ہے اولاً تو, لیکن اگر محل فتنہ ہے. جی پھر ہم بات کریں گے فتنے کے تعلق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج ہم سلام کے احکام ہی کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کے عالمات موجود ہیں, پسندیدہ اسکالر مفتی صاحب مفتی احسن نوید نیازی دامت فی علوم بھی آن بھی پر موجود ہیں. جناب بریک سے قبل عالمہ صدف پروین ہم آپ سے پوچھ رہے تھے اور آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کب سلام نہیں کرنا چاہیے, یعنی معنی کون سے امور ہیں؟
سلام کرنے کے موانع جو ہیں ان میں جیسے کہ ذکر کیا کہ کوئی تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، اسی طرح اذان، اقامت، خطبے کے وقت میں سلام کرنا، اسی طرح اگر کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہے، کوئی محفل اور مجلس ہے جہاں پر درس و تدریس کی جا رہی ہے تو وہاں پر اب جو کوئی نیو کمرس ہے اب وہ سلام نہ کرے، کیونکہ یہ مجلس کس لیے ہے؟ ذکر وغیرہ کے لیے نا، اس میں بھی آ کے سلام کرنا ہی منع ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آتی ہیں نا خواتین آ کے سب کو بلند آواز سے سلام کرتی ہیں، تو یہاں پہ سلام کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جیسے ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فاسق معلن ہے، یعنی جو اعلانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اولاً تو اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ اسے سلام نہ کیا جائے، کیونکہ سلام کیا ہے؟ کسی کی عزت کا اظہار ہے، اس سے ہم اس کے وقار میں، عظمت میں اضافہ ہو، ایک طرح سے اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب فاسق معلن ہے، اس کے لیے تو زجر و توبیخ ہونی چاہیے نا، تو اولاً تو یہ ہے کہ اس کو سلام نہ کیا جائے جبکہ محل فتنہ نہ ہو۔ اب یہ کہ اگر اس کو سلام نہ کریں گے تو اس کی جانب سے کیا ہوگا؟ آپ کو سختی پہنچے گی، وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے گا، دشمن بن جائے گا، تو پھر یہ کہ ظاہری برتاؤ کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسے مقام پر موجود ہے کہ جہاں پر شریعت نے بات چیت کرنے کو منع کیا ہے، جیسے واش روم وغیرہ میں ہے، تو ایسے مقام پر بھی اب سلام کو ترک کیا جائے گا کیونکہ ایک موانع میں سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی اس سمت آؤں گی، آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے ان دونوں سوالات پہ؟ جو بات فاسق معلن والی ہو رہی ہے، ایک تو لفظ کی تصحیح کر دیتا ہوں کہ درست لفظ جو ہے وہ علانیہ ہوتا ہے، اعلانیہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اب بولا جاتا ہے اعلانیہ، لیکن درست لفظ علانیہ ہے، عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی عین پہ زبر کے ساتھ، بلکہ جو ہے وہ 5واں کلمہ جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، 6 کلمے جو مشہور ہیں ان میں 5ویں کلمے کے اندر بھی آتا ہے سرًا و علانیۃً، تو یہ عین کے زبر کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف یہ توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، تو درست لفظ علانیہ ہے، اعلانیہ غلط ہے۔ الف کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، الف کے ساتھ لکھنا بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ رسم الخط بھی اس کا جو ہے وہ بغیر الف کے ہے، بغیر الف کے ہے، اور بولا بھی جو ہے وہ عین کے ساتھ جائے گا، عین کی فتح کے ساتھ علانیہ، اور بلکہ باقاعدہ پہلے تو جو اردو کی کتابیں ہوتی تھیں ان کے اندر لکھا ہوتا تھا درست الفاظ غلط الفاظ، تو اس میں بھی اس کو باقاعدہ مینشن کرتے تھے کہ اعلانیہ غلط اور علانیہ درست۔ باقاعدہ آپ اردو کی کتب بھی تحریر فرمائیں، اردو کی ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی اس طرح پہلے وضاحتیں موجود ہوتی تھی۔ جی ایک تو یہ بات ہو گئی لفظ کی تصحیح کی، دوسری بات ہو گئی فاسق معلن کو سلام کے حوالے سے۔ جی لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فقہائے کرام نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، یہ انہوں نے جس دور کے اندر احکام بیان فرمائے ہیں اس دور میں مجموعی جو صورتحال تھی معاشرے کی اس کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ جس زمانے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ فاسق کو تقدیم بالسلام جائز نہیں، کیونکہ فاسق جو ہے وہ شرعاً قابل اہانت ہے، اس کی اہانت لازم ہے، واجب الاہانہ ہے، اور تقدیم بالسلام میں جو ہے اس کی تعظیم لازم آ رہی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں مجموعی طور پر معاشرے کی اکثریت صلحاء کی تھی، پرہیزگار لوگ زیادہ تھے، فساق فجار کم تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ احکام بیان فرمایا۔ اب ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ تناسب بالکل الٹا ہوا ہے، یعنی انقلاب معکوس ہے۔ یہاں پر فساق فجار کی تعداد زیادہ ہے۔ ایسے لوگ کتنے نکلیں گے کہ جن پر فاسق معلن کا حکم نہ آتا ہو؟ مثال کے طور پر گھروں کے اندر جو ہے وہ والدین ہیں، اب والد ہے، والد کی داڑھی نہیں ہے، اگر والد کی داڑھی نہیں ہے تو فقہ حنفی کے اعتبار سے تو اس پر فاسق معلن کا حکم ہے کہ جو آدمی داڑھی علانیہ منڈاتا ہے تو چونکہ مکروہ تحریمی ہے اور چونکہ بار بار کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ اب حرام ہے، حرام ہو گیا تو فسق ہے تو فاسق معلن ہے۔ اب اگر بچے جو ہے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو یہی باتیں ہم پڑھائیں بتائیں کہ بھائی فاسق معلن کو جو ہے وہ سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کی داڑھی نہ وہ بھی فاسق معلن ہے، بچہ گھر جائے گا، گھر جا کے وہ سلام ہی نہیں کرے گا، تو اس کے ابا تو جو ہے وہ آ کے سر پہ کہ یہ بچہ کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ یہ تو ہمیں سلام نہیں کر رہا، یہ تو ہم پہ جو ہے وہ فسق کے فتوے لگا رہا ہے۔ تو تھوڑا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عرف کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ جو تقدیم بالسلام ہے فی زمانہ، ہمارے زمانے کے اندر اس میں اس طرح کی سختی نہیں ہے کہ فاسق کو تقدیم بالسلام پہ وہ حکم بیان کیا جائے جس طرح کتب فقیہ کے اندر فقہا نے اس دور میں لکھا کہ جس دور میں صلحاء کی اکثریت تھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ سلام کو عام کیا جائے گا، اور ویسے بھی پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جب یہ بات کرنے والے کریں کہ جناب فاسق کو سلام نہیں، اور اگر ہر بندے کو ہم یہی چیز سکھا دیں
تو ہر دوسرا بندہ جو ہے دوسرے کے لیے کہہ رہا ہوگا یہ فاسق ہے اور اس کو سلام کرنا جائز نہیں، خود بھلے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل۔ جیسے لوگ جو ہے وہ عموماً ائمہ مساجد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے نماز کے اندر کبھی ان کی انگلیاں دیکھیں گے کہ پوری صحیح طرح لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی، امام صاحب کہیں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے تو نہیں پی رہے تھے، یعنی وہ امام صاحب کی کھود میں پڑ گئے ہیں، کھوج میں لگ گئے ہیں اور کھود کو ریت کر رہے ہیں اور اپنا عمل نہیں دیکھ رہے کہ خود وہ کیا کرتے ہیں دن رات۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو احکام ہیں یہ موقع محل کے مطابق ہیں، جہاں پر جو موقع ہے اس کے مطابق وہ حکم ہے۔ تو فی زمانہ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ اس پہ اس طرح کی سختی کی جائے کہ اس کو ناجائز قرار دیا جائے یا اس کو حرام قرار دیا جائے۔ تو اگر کوئی بالفرض کسی فاسق کو بھی سلام کرتا ہے تو اس پر کوئی ناجائز کا یا حرام کا حکم اب نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں باقی یہ الگ بات ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے متکبر، کہ ایک بندہ متکبر ہے اور متکبر کے سامنے ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کا تکبر ٹوٹے، تو یہ انداز اختیار کرنے کی اجازت ہے، تو اسے سلام نہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو ایسے یہاں بھی فاسق معلن کو ایک ہے سلام کرنا جائز نہ ہونا اور ایک ہے سلام نہ کرنے کی اجازت ہونا۔ تو فاسق معلن کو سلام نہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس پر اب یہ ایجابی حکم اس طرح کا ہم نہیں لگائیں گے حرام والا کہ اس فاسق معلن کو سلام کرنا مطلقاً اس طرح حرام ٹھہرا دیا جائے۔ تو سلام بہرحال جو ہے وہ عام کیا جائے گا، جہاں معنی شرعی نہ ہو اور اخلاقاً اور عرفاً کوئی کسی قسم کا معاملہ نہ ہو، وہاں پر بہرحال سلام کیا ہی جائے گا۔ جی جناب، کالرز کے سوالات کی سمجھ آجوں۔ جی بہنوں نے سوال کیا، پہلی بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی بینک ورکر ہے اور وہ ہاؤس لون لیتا ہے یا کوئی ذاتی یا پرسنل لون لیتا ہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بینک کنونشنل بینکنگ میں جو اس طرح کے لون دیے جاتے ہیں تو یہ لون انٹرسٹ پر ہوتے ہیں، یہ انٹرسٹ فری نہیں ہوتے۔ تو چونکہ یہ انٹرسٹ پر مبنی ہوتے ہیں، انٹرسٹ فری نہیں ہوتے، اس لیے اس طرح کے لون لینے کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی کہے کہ جناب میں وقت پر ہی ادا کر دوں گا، تو وقت پر ادا تو آپ کر دیں گے، لیکن جو شرط ہے، شرط تو طے ہے نا کہ اگر آپ نے وقت پہ ادا نہیں کیا تو آپ کو اتنے % اوپر دینا پڑے گا۔ تو جب آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کے اندر ہی وہ شرط موجود ہے اور اس شرط پر آپ راضی ہو گئے تو ناجائز تو آپ نے پہلے ہی کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس سے منع کرتے ہیں کہ انٹرسٹ فری لون لینے کی اجازت ہے۔ جو انٹرسٹ پر مبنی لون ہوتے ہیں بالخصوص کنونشنل بینکنگ کے اندر تو ہوتے ہی تقریباً ایسے ہی ہیں، تو اس طرح کے لون لینے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کروں؟ جی، یہ بہن نے پوچھا ہے کہ اگر گھر خالی ہے، کوئی موجود نہیں ہے اور کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے یا درست طریقہ کیا ہے، کیا پڑھا جائے، سلام کیسے کیا جائے؟ بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ گھر کے اندر داخل ہو اور گھر خالی ہو، گھر میں کوئی موجود نہ ہو، تو وہ یوں کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی وہ سرکار علیہ السلام کو سلام کرے، اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے بعض کتب کے اندر کہ لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی بیوت المؤمنین، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھر میں موجود ہوتی ہے، یعنی اس روح مبارک کی تجلی ہوتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر آئے ہیں اور گھر خالی ہے یا کسی ایسی جگہ گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے تو وہاں پر اس طرح سلام کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہا جا سکتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی کہا جا سکتا ہے۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں اور اس کے بعد تمام مسلمانوں پہ، تمام صالحین بندوں، اللہ کے بندوں پر آپ سلام بھیج دیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اگر کوئی سلام کا کوئی غلط طریقے سے سلام کرے یا سلام کا جواب غلط دے تو کیا، اور اس کو ادا ہی نہ آئے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، تو کیا گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، سلام کے جو کلمات ہیں درست کلمات ہی بولنے چاہیے اور درست کلمات کے ذریعے ہی جواب دینا چاہیے۔ سلام بولتے ہوئے بھی درست کلمات ادا کیے جائیں، سلام کا جواب دیتے ہوئے بھی درست کلمات ادا کیے جائیں، اور چونکہ عربی ہے اور عربی کے اندر بعض اوقات معمولی سے حروف کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو معنی فاسد تک ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا معمولی سا معنی تبدیل ہونا، اور ایک ہوتا ہے معنی ہی فاسد ہو جانا کہ آپ دعا دینا چاہ رہے تھے اور دعا کی جگہ جو ہے وہ بد دعا بن گئی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور کلمات کو درست ہی ادا کرنا چاہیے، سلام کرتے ہوئے بھی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے بھی۔ تو یہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم، یہ اس طرح کے جو بھی کلمات بولے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم کہا جائے، بغیر الف لام کے سلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یعنی سلام کا جو لفظ ہے یہ واضح ہونا چاہیے، سین لام الف میم، یہ واضح ادا کرنا چاہیے، سام نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی ساما کہنا چاہیے، السلام علیکم۔ اسی طرح
वालेकुमुस्सलाम। ये कलिमात वाज़ेह अदा करने चाहिए और इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, और अगर हमें नहीं आते तो हमें सीखने चाहिए। लेकिन बाकी रह गई जहाँ तक बात जो है वो हुक्म की किसी पर, तो किसी पर हुक्म नहीं लगाया जाएगा जब तक जो है वो किसी को इसका माना और मफ़हूम मालूम ना हो और वो अच्छी नीयत से ही बोल रहा है, तो उस पर उसे कोई सख्त हुक्म हम नहीं लगा सकते कि इस पर कोई सख्त हुक्म लगा दिया जाए कि ये को हराम का इर्तिकाब कर रहा है। समझाएंगे ज़रूर, बहरहाल तफ़हीम भी करेंगे, समझाएंगे भी सही, और उसे नापसंदीदा भी करार देंगे, मकरूह भी करार देंगे, और कहेंगे कि दुरुस्त अंदाज में इसका जवाब दे। और रह गई ये बात कि वो दुरुस्त नहीं दे रहा तो हम सलाम करना छोड़ दें, नहीं, हम तो सलाम करेंगे, हम नेकी नहीं छोड़ेंगे, उसको हम अच्छे अंदाज में तफ़हीम कर देंगे, अच्छे अंदाज में समझा देंगे कि जवाब ये नहीं। और ऐसा होता है कि चंद बार जब टोका जाए या चंद बार समझाया जाए तो चंद बार के समझाने से जो है वो अगला दुरुस्त कर ही लेता है। ठीक है यानी जनाब। और एक कलिमा है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कहें कि जनाब वो बहुत ज़्यादा कोई तजवीद के मखारिज के साथ अदा करना है और अभी उम्र के उस हिस्से में है कि पूरा कुरान शरीफ कैसे तजवीद के साथ पढ़े। ये तो दो कलिमात हैं, दो कलिमात तो बासानी किसी भी के अंदर जो है वो सिखाए जा सकते हैं, बासानी अगला सीख सकता है। और आला हजरत की नातिया जी शायरी पे जो बुक्स हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाह का जो नातिया दीवान है हदायक़ बख्शिश के नाम से मशहूर है, आम दस्तयाब है। वैसे कलाम आपने बहुत सारा और भी लिखा था, और जो कलाम आपका छपा हुआ है इससे कहीं ज़्यादा कलाम वो है जो ज़ाय हो चुका और ख़ुद आपकी ज़िंदगी में ही ज़ाय हो गया। तो और आपने फरमाया भी है, आपने कहा बहुत सारा मैंने लिखा और वो ज़ाय हो गया और मुझे उसके ज़ाय होने का गम नहीं है। क्यों गम नहीं है? फरमाया इसलिए कि अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है तो उसका सवाब मेरे नाम अमाल में सब्त हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं। और अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल नहीं तो फिर इसी काबिल था कि ज़ाय हो जाता। तो ये उनका जो है वो तवाज़ु इखलास भी है उनका। तो हदायक़ बख्शिश के नाम से मशहूर है, और कुछ कलाम वो है जो हदायक़ बख्शिश हिस्सा सिवम के नाम से, तीसरे से के नाम से भी छपा हुआ है। और अरबी में भी मजमुआ है कलाम का बसातीन उल गुफ़रान के नाम से। कुछ आपके कसायद भी हैं अलग से जो छपे हुए हैं, मशरिकिस्तान कुद्स है, कसीदा अमारुल अबरार है। तो इंशाअल्लाह फिर कभी अभी जो है वो मेरे ख्याल में वक्त गुंजाइश नहीं है, फिर इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में बताए इस पर तफसीली रोशनी डालूंगा कि आला हज़रत का कलाम कौन कौन सा किस किस ज़बान के अंदर है। ठीक है हज़रत, बहुत शुक्रिया आपका, सिपाहिगुज़ार हैं माशाअल्लाह, उम्दा तफ़हीम हमेशा की तरह आपकी जानिब से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आलिमा सोबिया शाकिर आपकी, और आलिमा सदफ़ परवीन आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग कॉल्स करते हैं और अपने क्वेरीज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शरीयत मुतहरा की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएँ। जनाब, आज के लिए बस इतना ही। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।